تحفۃ المؤمن الموت، یہ الفاظ سارے آپ کو پتہ ہیں کہ تحفہ، مومن اور موت۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ المؤمن یہ مجرور ہے، یعنی یہ مضاف الیہ بنا ہے۔ اب یہ مضاف الیہ بنا ہے تو اس سے پہلے ظاہر مضاف ہوگا، اس لیے کہ مضاف عربی میں پہلے آتا ہے، تو یہاں پر تحفہ یہ مضاف ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا مومن کا تحفہ، مومن کا تحفہ، اور یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا ہے۔ یہاں پچھلی مثال میں آپ نے دیکھا کہ مضاف الیہ مل کر خبر بنے تھے، اور اب اس مثال میں مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا ہے، اور الموت اس کی خبر ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ موت سے مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ موت مومن کو اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہے اور دنیا کے تمام فتنوں سے اس کو بچا لیتی ہے۔ تو یوں کہا گیا کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ اس کے بعد آپ اس مثال پہ غور کریں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ حدیث بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ الدنیا، دنیا کو کہتے ہیں، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، اور جنت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو آپ جانتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب یہاں دو جگہ کا کی کے آئے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں دو بار مضاف الیہ آئے ہیں، جو پہلا مضاف الیہ یہ ہے اور دوسرا مضاف الیہ یہ ہے۔ یہاں سجن مضاف، المؤمن مضاف الیہ، اس لیے یہ مجرور ہے۔ یہاں پر جنت مضاف اور کافر مضاف الیہ، اس لیے یہ الکافر مجرور ہے۔ اب اس کی ترکیب اس طرح کی جائیں گی، الدنیا مبتدا، الدنیا مبتدا بنے گا، اور سجن المؤمن و جنت الکافر یہ دونوں مضاف الیہ مل کر الدنیا کی خبر بنیں گے، اس لیے کہ دنیا کے بارے میں یہ دو الفاظ سے، ان دو مرکبات سے خبر دی جا رہی ہے۔